بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں جنگ احد کی داستان کی آج قسط نمبر 17 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بات ہم کر رہے تھے کل جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اس کے بیان کی۔ تو دوستو، اس طرح مسلمانوں نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے شہید سے ایک ایسے جو ان کو کھو دیا، جو ہزاروں جوانوں کے ہم پایا تھے۔ آپ جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا بازو تھے۔ آپ احد میں بدر کی طرح مارکے کے درخشندہ ستارے تھے، اور مشرکین حضرت حمزہ سے کینہ رکھتے تھے، اور ان کے دل آپ کے کینے سے جوش زن تھے، کیونکہ آپ نے بدر کے روز ان کے محبوب سواروں کو قتل کیا تھا۔ اور جن لوگوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بدر کے روز ان کے رشتہ داروں کے بارے میں دکھ دیا تھا، وہ انتقاماً آپ کے قتل کے خواہاں تھے۔ لیکن وہ سب کہتے تھے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا سامنا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کی جنگی شہرت اور آپ کے شوق قتال کی خبر کی اشاعت نے آپ کو ایسا بنا دیا تھا کہ میں اس بہادر کی ملاقات کے خیال ہی سے بڑے سے بڑا بہادر گھبرا جاتا تھا، اور اس لیے حضرت حمزہ سے بدلہ نہ لے سکنے والوں نے فریب سے قتل کرنے کا طریقہ اپنایا۔ اور جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، جبرین بن مطم اور اس کے غلام وحشی کے درمیان طے پایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مطلب قتل کرنے کے مقابل میں اسے آزاد کر دیا جائے گا، اور فریب سے قتل کرنے کا ذلیل منصوبہ کامیاب ہوا۔ استاد محمد حسین ہیکل نے بیان کیا یہاں پہ کہ اور حمزہ شیر قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اس طرح نہیں جیسے میدان جنگ میں بہادر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر قتل ہوتے ہیں، بلکہ یوں جیسے شرفا کو اندھیرے کی تاریکی میں فریب سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا عرب کے سب بہادروں میں سے کوئی ایک بھی اپنے آپ کو حضرت حمزہ کا ہم پایا اور آپ کی جنگ کا ہم پایا خیال کرتا تھا؟ اور کیا کوئی خیال کرتا تھا کہ وہ مارکا میں موت کی صفوں کے درمیان ناز سے چلتے ہوئے حضرت حمزہ کی موت کو دیکھے گا؟ لیکن جب تاریخی شب میں چھپ کر قتل کی فریب کرانہ کاروائی ہو تو شجاعت اور شرافت کام نہیں دیتی، اور وہ شجاع آدمی کی موت لے آتی ہے۔ باوجود کہ حضرت حمزہ کے قتل سے مسلمانوں کو زبردست نقصان ہوا، ان کی شہادت سے بہت زیادہ نقصان ہوا، مگر ان کی افواج میدان کارزار پر قابض رہیں، اور اس فتح کے جوار میں جو انہوں نے مکی فوج کے خلاف ریکارڈ کی تھی، کوئی بھاٹا پیدا نہ ہوا۔ خصوصاً اس لیے کہ مسلمانوں کو حضرت حمزہ کے قتل کا علم اس کے مارکا کے آخر پر ہوا، جس میں انہوں نے اپنے بہت سے بہادروں کو کھو دیا تھا، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا شہید کے نشے میں فریب کاری سے ہوا، شہادت ان کی نشے میں فریب کاری سے ہوا، اور مسلمان شکست خوردہ دشمن کا تعاقب کر رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ مارکا کے دوسرے رکن تھے۔ مارکا سے قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تلوار کو اپنے حساب میں پیش کیا تو آپ کے سوا اس کے کسی اور کو دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے بڑی شجاعت کا اظہار کیا، اور احد کے روز آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو سکتا تھا، اور مارکا کے پہلے مرحلے میں مشرکین کے ہٹانے میں آپ کی جانب بازی کا بڑا اثر تھا۔ حضرت زبیر بن علوم کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے اس سے منع کر دیا، اسے ابو دجانہ کو دے دیا، تو میں اپنے دل میں غمگین ہوا، اور میں نے کہا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، اور قریش میں سے ہوں، اور میں نے آپ سے تلوار کو ابو دجانہ سے پہلے مانگا ہے، اور آپ نے مجھے چھوڑ کر تلوار اسے دے دی ہے۔ قسم بخدا میں دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے، اور میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں۔ بس آپ نے سرخ امامہ نکالا اور اسے اپنے سر پر باندھا تو انصار کہنے لگے، ابو دجانہ نے موت کا امامہ نکالا ہے۔ اور جب آپ امامہ باندھتے تھے تو وہ ایسے ہی کہا کرتے تھے کہ آپ جس سے بھی جنگ کرتے اسے قتل کر دیتے۔ اور مشرکین میں ایک جوان تھا جو کسی زخمی کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑتا تھا۔ بس یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے، اور میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ وہ ان دونوں کو اکٹھا کرے۔ بس دونوں ایک دوسرے سے ملے اور تلوار کے دو وار ہوئے۔ بس مشرق نے ابو دجانہ کو تلوار ماری
تو آپ نے اپنی ڈھال سے بچاؤ کیا اور وہ اس کی تلوار سے کٹ گئی، اور ابو دجانہ نے تلوار مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ اور حضرت کعب بن مالک نے بیان کیا کہ میں بھی جنگ میں جانے والے مسلمانوں میں شامل تھا، اور جب میں نے دیکھا کہ مشرکین مسلمانوں کا مسئلہ کرتے ہیں شکست کے بعد، تو میں اٹھ کر آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک پورے سامان حرب کے ساتھ لیس ہے اور مسلمانوں کے پاس سے کہتا ہوا گزر رہا ہے کہ یوں اکٹھے ہو جاؤ جیسے ذبح ہونے والی بکریاں اکٹھی ہوتی ہیں، اور ایک مسلمان اس کا انتظار کر رہا ہے اور وہ ذرا پہنے ہوئے ہے، بس میں چلا حتیٰ کہ اس کے پیچھے ہو گیا۔ پھر میں اپنی آنکھ سے مسلمان اور کافر کا اندازہ لگانے کے لیے اٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ کافر سمانے اور تیاری کے لحاظ سے بڑھ کر ہے، اور میں مسلسل ان دونوں کو دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے، اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری جو اس کے ران تک پہنچ گئی اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور پھر مسلمان نے اپنے چہرے کو کھولا اور پوچھنے لگا، اے کعب تو نے کیسا پایا؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے تمام اصحاب میں سے حضرت ابو دجانہ کو منتخب کرنا اور آپ کو تلوار عطا کرنا جوانوں کے بارے میں آپ کی واقفیت اور معرفت پر دلالت کرتا ہے کہ نازک مقامات اور فیصلہ کن معرکوں کی نازک اوقات میں آپ ہمسروں کو کیسے منتخب کرتے ہیں۔ اور اتفاق کے عجائبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریب تھا کہ حضرت ابو دجانہ اس مخالف عورت ہند بنت عتبہ کو قتل کر دیتے جو مکی فوج کے سالار عالم کی بیوی تھی اور لوگوں کو خونریزی پر اکسانے کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ حضرت ابو دجانہ نے اس سے ملاقات کی، وہ مردوں کی طرح میدان میں جنگ کا لباس پہنے تھی۔ اگر آپ اس کی زنانہ پن کو محسوس نہ کرتے تو قریب تھا کہ اس کے سر کو تلوار سے پھاڑ دیتے، اور جب اس نے موت کے اپنے نزدیک آتے محسوس کیا تو اس نے خوف سے چیخ ماری۔ حضرت ابو دجانہ نے اس واقعہ کو عہد کے واقعات میں بیان کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں، میں نے عہد کے روز ایک شخص کو لوگوں کے جوش دلاتے دیکھا، یعنی ان کو جنگ پر اکساتے ہوئے، پس میں نے اس کا قصد کیا، اور جب میں نے تلوار سے اس پر حملہ کیا تو اس نے خوف سے چیخ ماری، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک عورت ہے۔ پس میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک عورت کے مارنے سے بچایا، اور وہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ حضرت زبیر بن علوم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو دجانہ کو ہند بن عتبہ کو مانگ پر تلوار اٹھائے دیکھا، پھر آپ نے تلوار کو اس سے موڑ لیا۔ مسلمانوں نے شکست خوردہ مشرکین کو موقع نہ دیا کہ وہ اپنی ان صفوں کو اکٹھا کر سکے جنہیں مسلمانوں کے محض حملوں نے پرگندہ کر دیا تھا، اور حقیقت میں یہ ایک شاندار منظر تھا۔ 700 جان بازوں 3000 جان بازوں کو جو ایمان کے سوا ہر چیز میں اس سے برتری رکھتے پرگندہ کر رہے تھے۔ قریش کی شکست اس حد تک بڑھ گئی تھی، وہ بت جسے کمان نے تبرک کے لیے اٹھایا ہوا تھا، وہ اس اونٹ کے اوپر سے جس نے اسے اٹھایا ہوا تھا، اور بغیر اس کے کہ کوئی اس کے بارے میں غور و فکر کرے، وہ اپنے پرستاروں کے پاؤں تلے آ کر ٹوٹ پھوٹ گیا، کیونکہ شکست نے انہیں ہر چیز بھلا دی تھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔